الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، جامعہ مدنیہ کا اور بصیر پور کی یہ قدیمی دینی درسگاہ جس کے ساتھ دعائیں اور وفائیں اور محبتیں حضرت اقدس داعی توحید و سنہ راہ اللہ میں شہید ہونے والے حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ کے گلستان نے، گلشن نے اس ادارے کی بہاروں کو اللہ کے فضل سے قائم رکھا ہوا ہے. آپ حضرات کی شب و روز اس ادارے اور ادارے والوں کے ساتھ محبت اور تعاون اور ان ادارے والوں کا خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا زبیر فہیم صاحب اور دیگر تمام برادران اور ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں اور اس ادارے کے اندر پڑھانے والے جتنے اساتذہ اکرام اور معلمات میری بہنیں اور جتنے مخلصین ہیں، محبین ہیں اور معاونین ہیں، اس کا بدلہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. ہم بندے تو اللہ کے حکم سے آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور حوصلہ افزائی میں ہم آپ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اور دعا اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ کسی بندے کو اخلاص کے ساتھ دی جائے اور اللہ قبول فرما لیں اور وہ دعا اس بندے کو لگ جائے تو دونوں جہانوں کے بیڑے پار کر دیتی ہے. کئی مواقع ایسے ہیں جب صحت کام نہیں آتی، کئی جگہ ایسے ہیں جب پیسہ کام نہیں آتا، کئی جگہ ایسی ہیں جب تعلقات اثر و رسوخ کام نہیں آتے، کئی جگہ ایسی ہیں جب اولاد کام نہیں آتی. لیکن دعا انسان کو ہر جگہ سہارا بھی دیتی ہے اگر وہ دعا قبول ہو جائے. اور دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. اگر کسی بندے کو حاجت درپیش ہو گئی اور اس نے اللہ سے دعا کر لی اور وہ اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تو مایوس ہونے کے بجائے یہ دیکھے کہ میرے پر ایسے حالات اور پریشانی جن کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا نہ میں نے دعا کی، وہ حالات اور پریشانی مجھ سے ٹل گئے تو سمجھیں اللہ نے دعا اس کی اس حصے میں قبول فرما لی کہ اس کی دعا کی برکت سے جس پہ حالات تھے، یہ آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں تھیں، اللہ نے وہ دور فرما دی. یا اس نے دعا کی، دعا کرنے والے نے، اللہ نے فوراً قبول فرما لی. وہ قادر ہیں، قبول فرما سکتے ہیں. اور اس کا ثمرہ، اس کے بہترین نتائج اسے فوراً دعا کے ساتھ مل گئے. اور ایک بندے نے دعا کی اور نہ کوئی مصیبت ٹلی اور نہ اس کی وہ دعا
اس کی وہ حاجت پوری ہوئی، تو یہ دعا کہاں گئی؟ حضرات فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اللہ نے بندے کے حق میں اس وقت کے لیے رکھ لیا کہ جب قیامت کے دن اس کے حق میں کوئی سفارشی نہ ہوگا اور اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو وہ جو دعا جو دنیا کے اندر کی ہوگی یہ دعا قیامت کی اس کے کام آئے گی۔ اب دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنا۔ جب انسان بندوں کے آگے گڑ گڑا سکتا ہے، بندوں کے آگے رو سکتا ہے، بندوں کی منت سماجت کر سکتا ہے، تو یہ انداز اللہ کے آگے کیوں نہیں پیش کر سکتا؟ حضرات فرماتے ہیں کم از کم بندے کو 15 منٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ کہ پہلے درود شریف پڑھا جاوے، پھر اللہ کی تعریف بیان ہو۔ قرآنی آیات کے اندر جتنی اللہ کی تعریفوں میں وہ ساری پڑھیں، اللہ کی تعریف کرے، اللہ آپ رب ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قادر، زمین آسمان سورج چاند ستارے تیرے قبضے میں، اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائیاں بیان کریں۔ پھر مصنوع پھر جو قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر دعائیں سکھلائی پھر وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنی زبان میں اور اپنے اپنے سوچوں میں اللہ سے مانگے۔ یعنی اتنی دیر بندہ مانگے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے تھک جائیں اور زبان اور تالو اس کا خشک ہو جاوے اور آنکھ سے آنسو چھلک چھلک کے نکلنے لگ جائیں اور دل دھڑکنے لگ جائے۔ اس کیفیت میں اسے پاس بیٹھنے والے کا بھی احساس نہ ہو، پھر بندے کو دعا مانگتے ہوئے مزہ آتا ہے، اسے دعا قبول کرتے مزہ آتا ہے۔ یہی انداز ہماری نماز کا ہونا چاہیے۔ تقریر مقصد نہیں ہے، مولانا زبیر صاحب دیگر برادران میرے بڑے بھائی ہیں اور دیر سویر انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ الحمدللہ برسا برس سے سالہ سال سے یہاں آنا ہے، تو یہ ازالہ ہم کسی نہ کسی درجے میں پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے وقتوں میں کچھ جمعے کی ترتیب بنا دیں گے، ورنہ میں جمعہ دیتا نہیں کہیں، اور بہت مہنگا ترین میرا جمعہ ہوتا ہے۔ ہاں کیونکہ میرا مرکز ہے، ہاں وہ بیٹھو، اور اس سے 4 بلکہ 6 گنا بڑا مرکز ہے، تو مجھے کوئی اپنے ٹکر کا مولوی لانا پڑتا ہے، اور میرے پاس سیاسی سماجی طبقہ سب، ایک ہفتہ میرے پاس ڈی پی او صاحب کھلی کچہری لگاتے ہیں، ایک ہفتہ ڈی ایس پی صاحب لگاتے ہیں، پھر ججز وغیرہ میرے پاس ہوتے ہیں، 16 ایجنسیاں میرے پاس ہوتی ہیں، تو مجھے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو جمعہ ایک پڑھاؤں گا، خدمت 2 بندوں کی لوں گا بھائی۔ یہ میرا ان سے مذاق پیار ہے، ان کے گھر سے پیار ہے، ان کی اماں جی اللہ مغفرت فرماوے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ والد صاحب کو تو نہیں دیکھا، لیکن اماں جان کی دعائیں ہمیں ضرور ملی، اور ان کی بہنیں، ان کی بچیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی گھر والیاں، ہماری بڑی بہنیں، اللہ نے رنگ لگا دے، بھاگ لگا دے۔ بہت کم میں دن رات پھرتا ہوں اور بہت سارے مدارس میں، ابھی بھی مولانا کو میں بتاؤں گا، میں 2 یورپ کے ملکوں میں جا رہا ہوں، ابھی ہماری کیا اوقات تھی، تو اللہ لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ، تو وہاں بھی اسی ایک صرف اللہ کے دین کے لیے، تو بڑا مجھے مشاہدہ ان مدارس کا تجربہ ہے، یقین جانے۔ مدرسے کے ساتھ مدرسہ جڑنا، قاری کے ساتھ قاری صاحب کا اس کی نسل کے اندر، عالم کے ساتھ عالم صاحب کا، شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ، اس وقت بہت مشکل ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے، لیکن اللہ کا اس گھرانے پر احسان ہے کہ جو بڑوں کے سینوں میں قرآن حدیث کا فیض تھا، اللہ نے ان کی نسلوں کے سینوں میں منتقل فرمایا۔ اور ایک ہوتا ہے نسلوں کے اندر منتقل، سینوں میں منتقل کر دینا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ لبوں کے لہجے میں اس کا بیان کروانا اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرنا۔ پھر ایک ہوتا ہے گفتگو، علم، ایک علم کا نکھار، اللہ نے یہ بھی اس گھرانے کو نسبت عطا فرمائی، ایک سینے کا علم، وجود اور کردار اور لباس اور صورت اور سیرت اور معیار اور معاشرے پر ایک اچھا اثر دکھا رہا، جس کی وجہ یہ ہے یہ ادارہ تعمیراتی لحاظ سے نہیں، یا مالی لحاظ سے نہیں، یا کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے یہ دوسرے اداروں کے شانہ بشانہ مل کر دن رات بہت ترقی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کے اداروں میں سے کچھ ادارے دینی ایسے ہیں کہ جہاں بچوں کی دستار بندی پگڑی باندھتے باندھتے بازو میں ہاتھ میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب آپ حضرات کے ذمہ 2 کام ہیں، آپ نے ایک تعاون بھی کرنا ہے اور ایک دعا بھی کرنی ہے۔
تعاون رہا آپ کا ادھار، وہ میں لوں گا جمعے میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے گدڑیوں کے اندر لال رکھے ہوتے ہیں۔ ہاں حقیقت والی بات ہے، اور یقین جانے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی وہاں لاکھوں روپیہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کبھی خدا پاک کی قسم بندے کو دیکھ کے بندے کے اعتبار سے کبھی بات کی نہیں۔ ہمارا مقصد ہی اللہ سے لینا ہے۔ اگر اللہ آپ کو ذریعہ بنا دے تو یہ آپ کے میرے لیے سعادت مندی ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا بصیر پور کی اتنی آبادی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کا نفس، آپ کی خواہشات، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کاروبار نہیں جڑے ہوئے؟ کیوں اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا؟ میرے گھر میں میرے چاہنے والا، میرے گھر میں میرے تعلق والا آئے گا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کتنے بختوں والے ہو۔ مجھے آپ وہ نیکی بتلائیے، مجھے آپ وہ عمل بتائیے جو آپ دن کے اجالے یا رات کے اندھیرے میں ہاتھ سے، زبان سے یا سجدوں سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کو آپ پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ نے 2 بجے تک آپ کو اپنے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ 7 والا اٹھ کے چلا گیا، آگے والا چلا گیا، آپ کے بائیں پیچھے والا چلا گیا، آپ اٹھ کے نہیں جا رہے۔ پتہ ہے فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہے جو آپ کو اٹھنے دے ہی نہیں رہی، اور کہہ رہی پتہ ہے اس وقت اللہ کے محبوب بندوں میں تو اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کو اپنے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے، جس طرح بیٹے کو ماں دیکھ کر اور اولاد کو ماں باپ دیکھ کر اور باعمل مرید کو پیر دیکھ کر اور اچھی صلاحیتوں کے شاگرد کو استاد دیکھ کر راضی ہوتا ہے۔ اے بندے تجھے بھی اللہ دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے اور راضی بھی ہو رہا ہے۔ اور کیا پتہ آپ میں کوئی مقدروں والا ایسا بیٹھا ہو جسے دیکھ کے اللہ مسکرا رہے ہوں، اور اس کی مسکراہٹ پر اللہ میرے سٹیج والوں کے اور آپ کے اور پردے میں اور جو لوگ جا کے سو گئے جن کو ان کی حلال کی مزدوری نے، محنت نے ان کو سلا دیا، کیا پتہ اللہ جل شانہ نے اس کے یہاں بیٹھنے پہ اللہ نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ باقی میرے عزیزوں دیکھو، تعاون کریں یا نہ کریں، اللہ کا دین آباد ہے۔ وعدہ قرآن میں ایک آیت میں ہو گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بس ہمارا یہ وعدہ ہے، اس کتاب کو قیامت کی صبح تک نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اکھاڑ سکتا ہے، اور اس کے صدقے پڑھنے پڑھانے عمل کرنے والوں پر بھی کوئی چیز دنیا کے اثر نہیں کر سکتی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر یہ تمہیں نقصان بھی اول تو نہیں پہنچائیں گے، اگر پہنچائیں گے تو تھوڑا سا ڈرانا دھمکانا، خبردار ان سے نہ ڈرنا، اگر میدان کے اندر اتر گئی یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے تمہارا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا، تب بھی یقین جانو ہم نے ابھی ہاتھ کے اندر ایٹمی طاقت نہیں لی، ہم نے اسلحہ یا بندوق یا پستول نہیں پکڑی، ہم نے یہ جو فلسطینیوں سے اور غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ ایک مفرل سا ایک رومال اپنے میں گلے میں ڈالا، اور یہ تھوڑے چھوٹے بینر جو اپنی مسجدوں میں اپنی دکانوں پہ لگائے، اللہ نے اس کی برکت سے یہود و نصارہ کی نیندیں حرام کر دی، وہ نہیں سو رہے۔ کیا یہ میڈیا صرف بصیر پور تک محدود نہیں، پوری دنیا کے اندر کوریج ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر دکھا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں یہ تم نے صرف ایک 4 یا 5 رنگا ایک رومال ایک مفرل نہیں پہنا، بلکہ تم نے ایک اعلان کر دیا اور یہ پہن کر واضح طور پہ بتلا دیا کہ مسلمان غزہ کا ہو یا کشمیر کا ہو یا ہندوستان یا پاکستان کا ہو، انشاءاللہ اس کا مال بھی بچائیں گے، اس کی جان بھی بچائیں گے، اور اس کے ملک کو بھی بچائیں گے اور اسے تحفظ فراہم کریں گے۔ اور یہ نشانی ہماری یہ ہے کہ ہمیں مال دینا پڑا مال لٹائیں گے، جان دینی پڑی جان کی قربانی بھی دیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ سارے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت مشاہدے کے اندر بات یہ آئی، دیکھو تھوڑی مختصر سی بات ہوگی۔ مشاہدے میں یہ بات آئی کہ پوری دنیا کا کفر اسلام کو مٹانے میں وہ یہ خوش نہیں ہوتے، انہوں نے ایک اسلام پیش کیا، کٹا پیٹا لٹا ہوا اجڑا ہوا اسلام۔ جس اسلام کو انہوں نے پیش کیا اس اسلام کو دیکھ کر اس اسلام اور اس کے کردار کے اوپر لوگوں کی انگلی اٹھی، مولویزم پر۔ پانی تھوڑا سا یار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ مولوی ہر وقت جہاد کی بات کرتا ہے، مولوی ہر وقت دنیا کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے، ہر وقت سادگی کی بات کرتا ہے۔
ابھی ایک جگہ پروگرام تھا تو مجھے تو تھوڑی سی مس گائیڈ مجھ سے ہوئی. مجھے بتایا کہ پروگرام رات فجر تک چلے گا. میں نے کہا بتائیے نمبر 3 بجے آئے کتنے بجے؟ لیکن ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے الحمدللہ. 2-2.5 گھنٹے تو فقیر بھی آسانی سے آپ کے لے لے گا. پھر اطاعت صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ, ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہیں. ان کو یہ نہ کہ صرف 5 چباتے ہیں, یہ بندے بھی چبا جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم. ہاں تو ایک وہ فقیر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, سارے درویش. اور مختصر بات میں آگے پیچھے ہو جائے. اگر آپ سننے والے وہ گھر سے اٹھا کے لے کے آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو فجر یہاں پڑھانے پہ قادر ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پڑھائیں. ہاں صرف درد پلاؤ نہیں ہم نے کھلانے, بڑے سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اندر ایک ہمت پیدا کیجیے. اچھا بات پھر بھول گیا تھا, دوبارہ اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اس اسلام ٹوپی پگڑی, شلوار ٹخنوں سے اونچی, اس کلچر کو پوری دنیا جتنی تنظیمیں, جتنی این جی اوز, جتنی رفاع عامہ کے کام کرنے والے اسے اچھا نہیں سمجھتے. یہ تو آپ پر اللہ نے احسان فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کوئی آپ کے اندر بات ایسی ہے, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, چاند, سورج کے اندر روشنی کم زیادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تھکے نہیں, سوتے نہیں. اللہ. اتنی آواز سے اللہ کہہ دو جتنا سوتے ہوئے بیوی کی آواز پہ کہتے ہو جی. کہیو بھائی ذرا زور سے. کچھ کی نکلی ہے اللہ کے فضل, میری بھی نکلی ہے اللہ. ہم بھی کبھی گھر جلدی جانے کا وعدہ کر لیتے پھر نہیں آتے, پھر تسبیح کے دانے پہ سوچتے کون سا بہانہ تلاش کریں. عورتوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سیکھی, کبوتروں کے ساتھ, کتوں کے ساتھ, بلوں کے ساتھ, طوطوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے, عورت کے ساتھ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کبھی جمعے میں عرض کریں گے. آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھ تو سے بھی کرنا, پر مالو لے کے آنا بھائی, خالی نہ اور بتوا سیدھی بات. اب بھی لیں گے, تھوڑا سا وصول کریں گے بڑا. اچھا میں عرض کر رہا تھا, بس سارے جتنے بیٹھے چھوڑ دیں, یہ بہت قبولیت کا وقت ہے, مذاق ہم نہیں کریں گے. میں اللہ کی قسم کریے گاؤں گا. آج بھی میں صبح تقریباً 6-7 دن بعد گھر پہنچا, 2-3 گھنٹے کے بعد پھر دوڑا. اب پھر جاؤں گا, پھر دوبارہ صبح میں ادھر پتوں کی کلا کے پھر آنا ہے. حالانکہ میری رہائش کا انتظام قریب میں تھا لیکن مجھے جانا ہے. پرسوں میرے مدرسے کا افتتاح ہے, خاکوانی صاحب تشریف لا رہے ہیں, کل مجھے سارے انتظام کرنے ہیں, پھر دوڑنا ہے, پھر صبح جاؤں گا. اس وقت ہمارے بچوں کی معیاری کردار کی حالت بہت مفلوج, کمزور ہوتی جا رہی ہے. پیسہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے, مال آپ کا خرچ ہو رہا ہے. موٹر سائیکل پر آپ کروڑوں روپے کی دکان کے اندر مال چھوڑ کے اسکول کے پاس کھڑے ہوتے ہو. ٹفن کا ڈبہ بھی لے کے جا رہے ہو, اکیڈمی بھی آپ جوائن کرا رہے ہو, اور کالج, یونیورسٹیوں, ہاسٹلوں کے پیسے بھی دے رہے ہو. کیا وجہ ہے؟ کردار میں ہمارے بچے ہمیں وہ رزلٹ نہیں دے رہے جو ہماری ایک سوچوں کے اندر ہے. بھائی ایسے نا, ادب کے اندر, بول چال کے اندر, صداقت, امانت, دیانت کے اندر مایوسی ہے کہ نہیں ہے؟ قسم اٹھا کے بتائیے. اس کے اپوزٹ آپ دیکھیے, یہ مدرسے کی 4 دیواری, میرے خیال سے لینٹر ڈلا پورے سال کے اندر, شاید وہ بھی رو پیٹ کے, پتہ نہیں کراچی کہاں جا کے کن کی منت, کیا پتہ اس کو بھی مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر بھی بڑا قرضہ نظر آ رہا ہے شاید. حقیقت ہے. میں پاکستان کا نامور خطیب ہوں, 1,47,00,000 جگہ کے دینے تھے, 5 سال میں نے ادا کی. ہاں ایک بندہ کہنے لگا جی, چندہ اکٹھا کر رہا تھا, کہنے لگا مولویوں کو بھی کھڑا کرو جی. میں نے کہا بیٹھ جا, مولویوں کو اس قابل تو نے بنایا مولویوں کو کھڑا کرے. اگر خدا کی قسم مولوی دینے کے قابل ہوتا اب بھی وہ دیتے ہیں. اللہ کی قسم کبھی تمہارے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا. اللہ اکبر. کرو تنخواہ مولوی صاحب کی مسجد کی 4 لاکھ روپے, ہم پورے مدرسوں کا خرچہ اٹھائیں گے, تمہارے سے 1 روپے نہیں لیں گے. جب ہماری تنخواہ 10,000 روپے ہے, وہ بھی 6 مہینے کے بعد ملے گی, اس میں سے بھی 1000 کا نوٹ پھٹا ہوگا, اور کہیں گے ہمیں کیا پتا چندے کے اندر دیا تھا, گزارا کرو بھائی. اس محکمے کو خدا کے واسطے مضبوط بنائیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے 5,000 میرے 10,000 بہت ہے ہمارے لیے بہت ہے, بہت اتنے سارے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے مدرسے کے اندر میری بچی ایک جگہ پڑھ رہی, اس کے کھانے کا خرچہ 25,000 بن جاتا مہینے. ہاسٹل کا علیحدہ, سیمیسٹر کے علیحدہ, پک اینڈ ڈراپ کے علیحدہ, یونیورسٹی کا علیحدہ.
اب اس کا شوق تھا، میں نے کہا کر کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی رونا ہے، یہ چاہیے، یہ نہیں، گزارا ہو جائے گا، یہ نہیں۔ مدرسے کے اندر ایک طالب علم کا ایک مہینے کا خرچہ 3000 روپے، اسی میں اس کی میڈیسن، اسی میں اس کا لباس، اسی میں بجلی کا بل، اسی میں گیس کا بل، اسی میں اس کے 3 ٹائم کی روٹی، 3 ٹائم کا سالن، اسی کے اندر اس کا وظیفہ بھی۔ آپ کو پتہ ہے مدارس میں وظیفہ بھی دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، سپارہ پڑھنے والوں کے لیے، فقہ پڑھنے والوں، حدیث پڑھنے والوں کے لیے 3-3 ہزار، 2-2 ہزار، 5-5 100 روپیہ۔ ہم آپ کے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور پیسہ رکھتے بھی نہیں۔ یہ 3000 روپیہ اگر یہاں بندے جتنے بیٹھے اگر 3-3 4-4 طالب علموں کا خرچہ ایک مہینے کا اٹھا لیں تو کوئی بڑی بات تھوڑی۔ پیسہ یاد رکھو، یہ چیز جیب میں یہ آئی، اللہ کی قسم قبر میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک نیچے اوپر دائیں بائیں کی آپ کی میری جیبیں خالی نہیں ہو گئی۔ یہ جیبیں بھری موت سے پہلے خالی ہونی ہے۔ پیسہ بندہ کما کے لاتا ہے، پیسہ میں نے کہا یار کس کو دوں، بیٹے کو دوں، میں نے کہا رکھیے صبح لے لوں گا، اس میں 1000 کا نوٹ کم۔ میں نے کہا کہاں گیا؟ کہ بابا آپ میرے سے حساب لوگے؟ اچھا ہم آپ اپنے بابا کے پیسوں پہ حساب دیں گے؟ خاموش کر دیا۔ بیوی کو تو پھر حساب دینا، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں دیکھو بیوی کو حساب نہیں کوئی دے سکتا۔ اور بیوی سے غلطی بھی نہ کرنا، بیوی سے کسی دن حساب لینے کی، انشاءاللہ وہ تمہاری طرف کچھ نہ کچھ ضرور نکالے گی، اللہ کے مطلب مکروہ نہ کرو۔ جس کے پاس اپنے پیسے کو سیونگ کے لیے رکھیں گے وہ تھوڑی بہت ڈنڈی ضرور مارے گا، بے شک حج کے لیے کس کو پیسے دے دو، لیکن اگر پیسہ آپ اپنا اللہ کو دے دیں، اے اللہ یہ میرا پیسہ میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، قیامت کا دن جب کوئی میری طرف دیکھنے والا نہ ہو، یا اللہ یہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا۔ غریبوں پر، یتیموں پر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، غریبوں پر، یتیموں پہ خرچ کریں، صدقہ کرنے کا ثواب، مسجد کی تعمیر، مدرسے والوں پہ خرچ کریں، دورہ ثواب، ایک صدقہ کرنے کا ثواب، ایک اللہ کو قرضہ دینے کا ثواب ہے میرے عزیز۔ اپنی طاقت دیکھی اور اس کی شان دیکھی، وہ کیا کرے ہے مجھے کوئی قرضہ دے دے، کرے گا کیا؟ کب تم مجھے دو بڑا چڑھا کے واپس کروں گا، تم مجھے قرضہ دیتے رہو، میں قیامت کی صبح تک قرآن کی بہاروں کو قائم رکھوں گا، سبحان اللہ، قیامت کی صبح تک۔ اور ہوگا کیا؟ آج آپ جتنے مقدروں والے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بڑے نصیب والے ہو، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن لوگ کہاں دیکھیں گے؟ پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پر، کچھ لوگ پروں والے گھوڑے پر میدان محشر کے اندر سیریں کر رہے ہوں گے، حساب والا حساب دے رہا ہوگا، بہن کا کھانے والا، بیٹی کا کھانے والا، دبانے والا، بھائی کا کھانے والا حساب دے رہا ہوگا، کوئی نمازوں میں، کوئی روزوں میں، کوئی سجدوں میں، کوئی زکوٰۃ میں حساب دے رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو پروں والے گھوڑوں میں میرے عزیزو جنت میدان محشر کے اندر اڑتے پھر رہے ہوں گے، سیر کر رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چٹائیوں پہ بیٹھ کے میرا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان قرآن والوں پہ خرچ کرنے والے، علماء اکرام سے سنا، میں نے پڑھا نہیں کہ اللہ والے بڑے معتبر فرما رہے تھے، فرمایا کچھ قرآن پہ خرچ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، مسکرا رہے ہوں گے، مسکراتے مسکراتے جب ان کو چھینک آئے گی، ان کی چھینک کی برکت سے اللہ اپنے سارے نور کے لیے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرانے لگ جائے گا۔ کچھ قرآن والے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہوگا اور کہا جائے گا او لوگو، اور میرے فرشتوں اور میری مقرب ہستیوں، جاؤ جاؤ میدان محشر میں میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، یا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سب کی امتیں کھڑی ہیں، تیرے قرآن والوں کی کیا پہچان ہے؟ ان کے ماتھے پہ، ہاتھ پہ، پیر پہ کوئی نشان ہے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ میدان محشر میں لوگوں کے منہ کو سونگنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے۔ کتنی عظمت ہوگی
اگر میرے پاس اولاد کوئی نہیں ہے، میرا بچہ پڑھ نہ سکا تو میرے پڑوسی کا بچہ تو ہے، میرے بھائی کا بچہ تو ہے، میری بہن کی بیٹی تو ہے، میری بہن کا بیٹا تو ہے۔ اگر کوئی نہیں ملتا تمہارے علاقے میں مدرسہ ہے، وہاں کسی طالب علم کو یہ نہ دیکھو لوہار کا، پٹھان کا، ترخان کا، وہاں دیکھو یہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے نبی کا مہمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ چپکے سے مولانا زبیر صاحب کے پاس آ جاؤ اور آ کے کہہ دو حضرت جی کوئی ایسا مجھے بتا دو صدقہ جاریہ جو میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ کب او میاں وہ فلانی بستی سے آنے والا، یہ اس کا خرچہ مہینے کا 3000 روپے، 2 روٹیاں صبح 2 شام ملیں گی، چائے پانی ملے گا، علاج معالجے کے لیے دوائی دارو گولی ملے گی، 3000 روپے خرچہ آئے گا۔ اگر روٹی کا ٹکڑا کھا کر اس نے قرآن پاک پڑھ لیا اور 2 آیتوں کو کسی کو پڑھا دیا، آگے 2 آیتیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی، تو 2 روٹیوں کے پیسے دے کے قبر میں چلا جائے گا، صدقہ جاریہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ہر جگہ میرے عزیزوں پرافٹ کے لیے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا دے دیا اب تو میرے سے کیا لے گا، اتنا دے دیا میرے سے کیا لے گا۔ الہ العالمین قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا، اے میرے بندے مجھے قرضہ دینا اتنا تیرا کام ہے، ایک مرتبہ میرے قرآن پہ خرچ کر دے، مجھے قرضہ ہنسنا دے دے، قیامت کی صبح تک میں تجھے پرافٹ دیتا رہوں گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک پر خرچ کرنا آ گیا، جنہیں قرآن پاک پہ خرچ کرنے کا مزہ آ گیا، قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کرنے کا مزہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں مدرسے کے اندر سہولتیں، آپ جلسے کے لیے تشریف لائے، ٹھنڈے پانی کا انتظام آپ کے لیے، چٹائیوں کا انتظام آپ کے لیے، ساؤنڈ سسٹم کا تاکہ آپ کے کانوں تک صحیح سے پوری آواز چلی جائے، یہ انتظام آپ کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے عزیزوں قرآن پاک سننے کو تیار نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت پوچھی گئی۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لگی، او لوگوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا بتاؤں، یاران مصطفیٰ کا تمہیں کیا مزاج بتاؤں۔ ایک کھجور کا دانہ ہوتا تھا، 3 صحابہ کے حصے میں آتا تھا۔ اللہ کے نبی کی گھر والی کیا صحابہ کھجور کا گودا کھایا کرتے تھے، فرمایا چوس کے گزارا کیا کرتے تھے، اور حکم ہوا کرتا تھا 3 دن اسی کھجور پہ گزارا کرنا ہے۔ اماں جان پیٹ بھر جاتا تھا، فرمایا او لوگو پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے، رب اکبر کی قسم ہے کھجور کے دانے کی اس وقت قدر ہوئی جب چوس کے اس کا گودا بھی ختم ہو گیا۔ اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، اماں فرمانے لگی پھر گٹھلی کو چوس کے گزارا کیا کرتے تھے، اماں جان پیٹ بھر جایا کرتا تھا، اماں فرمانے لگی گٹھلی کی قدر اس وقت ہوئی جب چوس کے وہ گٹھلی بھی ختم ہو گئی۔ اماں جان پھر بتا کیا کرتے تھے، فرمایا جاؤ بصیر پور والوں کو جا کے کہہ دینا، او لوگو ہم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے قرآن سنایا، تم نے مکھن پراٹھے کھا کر خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، ایمانداری بس بتاؤ آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر کس کو کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کی اچانک نظر اٹھی اور آپ کے رونے کی آواز آئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا، یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ، کسی نے آپ کو گالی تو نہیں دی، کسی نے آپ پہ پتھر تو نہیں پھینکا، اللہ کے نبی کیوں روئے؟ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، عمر دیکھ مجھے لگ رہا ہے وہ میرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی، فرمایا میری بھی چیخ نکلی، میں بھی رونے لگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی حالت کیسے ہوئی؟ فرمایا 200 دینار کا جوڑا پہننے والا بھیڑ کی کھال لپیٹ کے آ رہا ہے۔ فرمایا پتہ عمر اس کی حالت قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے ہوئی۔ جو 200 دینار کا کپڑا پہنا کرتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حالت آ گئی کہ بھیڑ کی کھال سے، لیلے کی کھال سے اپنے سطر کو چھپا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم میرے عزیزوں، کیا قیامت کے دن اللہ ریشم کے جوڑے ان کے لیے دے گا، یا جنہوں نے قرآن والوں سے منہ موڑا اللہ ریشم کے جوڑے ان کو پہنائے گا۔ کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نبی کا صحابی ہے، آپ اس کی خوشبو کو پہچان کے فرمایا کرتے تھے، او لوگو میرا مصعب آ رہا ہے۔ جس گلی سے گزر جاتے کئی دن تک کئی گھنٹے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جو لباس پہنا کرتے تھے یہ لباس مدینے میں کسی کے جسم پہ نظر نہ آتا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بھائی نے سامنے کھڑو کے کہا، او بھائیا تو باپ دادے کے دین کو چھوڑ بیٹھا، ایسا کر، لالچ دینے لگا، میرا مال تو لے لے، بکریوں کا ریوڑ تو لے لے، میرے کپڑے تو لے لے، میرا لباس تو لے لے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو اللہ کے دین پر قرآن پہ خرچ کرنے کا مزہ آ گیا تھا۔ فرمایا جس چیز کا تو مجھے لالچ دیتا ہے
وہ سارے کا سارا مجھ سے لے لے، باپ دادے کا دین چھوڑ کے صرف اتنا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بصیر پور والو، ہماری بدنصیبی یہ ہم نے کلمے پر سب کچھ میرے عزیزو، کلمہ سب مال پہ قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام نے میرے عزیزو کلمے پہ جان اور مال قربان کر دیا ہے۔ اتنا سا فرق ہے بھائیو۔ ماں سامنے آ کے کھڑی ہوگی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھائیوں کے آپس کے جھگڑے کو دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا؟ دوسرا بھائی کہنے لگا اماں باپ دادے کا دین چھوڑ کے اس نے اللہ کے نبی کا دین اپنا لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ماں نے تھپڑ منہ پہ مارا اور پہلے کرتا اتروایا، دوسرا تہمت کی گانٹ کے اوپر ہاتھ ڈال لیا، کہ یہ بھی کپڑا دے دے، یہ تیرے باپ کے پیسے کا، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے یہ تہمت بھی لے جانے نہیں دوں گی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اماں کو ماں کی مامتا کا واسطہ دیا، تب ماں نے ایک چادر لے کے گھر سے نکلنے دیا۔ جب یہ حالت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، آپ کی نبوت والی نگاہ پڑی، اتنا ماں اولاد کے نہیں روئی جتنا یاروں کے لیے آمنہ کے لال نے رو کے دکھا دیا۔ کیا یہ لوگ ناکام ہو گئے؟ کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ لوگ معاشرے کے اندر سب سے میرے عزیزوں حکیم نگاہوں سے دیکھے جانے لگے؟ نہیں رب اکبر کی قسم، ساری دنیا کے غوث ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے کتب ابدال ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے راتوں کو جاگنے والے ایک طرف ہو جائیں، اور ذکر کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایک ہو جائیں، رب اکبر کی قسم پوری کائنات اللہ والوں سے بھر دے، آمنہ کے لال کے ایک بھی صحابی کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اے میرے بابو جی ہنس کے بھی گزر جائے گی، رو کے بھی گزر جائے گی، معاملہ مرنے کے بعد کا نہیں یقین آتا۔ وہ قبرستان جہاں اماں کو چھوڑ کے آئے، ابا کو چھوڑ کے آئے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے، نہیں یقین آتا، جا کے دیکھ لو سگی ماں پڑی ہے لیکن قبرستان کے پاس سے گزرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزوں میں تمہیں کہوں جاؤ اپنی اماں کی قبر پہ پانی ڈال کے آؤ، کہ ٹھیک ہے مولانا ماں ہے لیکن رات کو جانے میں ڈر لگتا ہے۔ جس قبرستان میں زندگی کے اندر لائٹوں کی موجودگی میں، ضروریات کی موجودگی میں، جس قبرستان میں رات کے اندھیرے میں جانے کو دل کرتا ہے، پتہ نہیں میرے دوستو بزرگوں ہمیں قیامت کی صبح تک کتنا عرصہ اس قبر کے اندر رہنا پڑے گا، کسی نے آنا کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں کھانے پکتے رہیں گے، کھانے کھاتے رہیں گے، میوزک بجتے رہیں گے، کپڑوں کے میرے عزیزوں ڈیزائن تبدیل ہوتے رہیں گے، بازار تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن میرے عزیزوں قبر میں وہی کام آئے گا جو پیچھے نیک چھوڑ کے گیا یا اپنے ہاتھوں کی کمائی کر کے گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں ہاتھ جڑوا لو، پیر پڑوا لو، کہ اپنی میرے عزیزوں پگڑی پیروں کے اندر رکھوا لو، اللہ کی قسم سمجھ جاؤ آج کا دیا کل کام آئے گا، آج اللہ کے راستے میں دے دیں میرے عزیزوں کل کام آئے گا۔ بات یہ نہیں کہ کفن زمزم کے اندر دھلا ہوا ہو اور میرے عزیزوں قبر کے اندر کام بن جائے گا، سادہ کفن پہن کے چلے جاؤ، اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم یہ سادہ کفن بھی جنت کے جوڑوں کا سبب بن جائے گا۔ میں آپ اللہ سے مانگے، اور اللہ سے ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، بندے کہتے ہیں دعا فرما میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ قاری بن جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے، لیکن ہم نے میرے عزیزو ایسی بدنصیب اولاد دیکھی، باپ 2-2 لاکھ سالانہ مدرسے کو دیتا ہے، بیٹے 10 روپے دینے کو تیار نہیں۔ یہ بھی اللہ سے دعا کرو یا اللہ جو خرچ کرنے کی آپ نے سعادت مجھے بخشی، اللہ میری اولاد کے اندر منتقل ہو جائے، یا اللہ جو آپ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا مجھے مزہ عطا فرمایا اور مجھے عادت ڈال لی، اللہ میری بیٹی میرے بچوں میری بیوی کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ ورنہ میرے دوستو بزرگوں پورے مسجد کے بجلی کے بل کے خرچے اٹھانے والا اس کی مرنے کے بعد جب اس کے اولاد کے دفتر میں گئے، پیسہ تو دینا دور کی بات ہے، رب اکبر کی قسم ملاقات کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ سے یہ بھی صدائے رو کے اللہ سے مانگو، یا اللہ اگر خرچ کرنے کی مجھے عادت ڈالی، اللہ یہ میرے ہاتھوں کی عادت میرے بچوں کے اندر بھی منتقل فرما دے۔ اس کا میرا عزیزو پریکٹیکل کیا کرنا ہے؟ جمعے کے دن جب آپ تشریف لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ 100 روپے مسجد میں ڈالتے ہیں تو اس کا چھٹا کراؤ، بھان لے لو، 50 کے 2 نوٹ لے لو، ایک نوٹ بیٹے کے ہاتھ سے ڈلواؤ اور ایک نوٹ میرے عزیزو اپنے ہاتھ سے ڈالو، تاکہ آپ کے بچے کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میرے عزیزو سیکھ کے عمل کریں گے، اللہ دنیا بھی آسان فرمائیں گے، آخرت بھی اللہ ہماری کامیاب فرمائیں گے۔ سارا مجمع آج کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور گناہوں پر شرمندہ ہو، 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ،
پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ڈر رہا ہوں یا اللہ چندہ تیرے سے مانگوں بندوں سے مانگوں، بندوں کی طرف دیکھتا ہوں تو دل کر رہا ہے چندہ دے کے چلا جاؤں، تیرے سے مانگوں تو دل کرتا ہے لے کے چلا جاؤں۔ بڑے بڑے رئیس بیٹھے اللہ کی قسم، بڑے بڑے رئیس بیٹھے، تم عرب کے شیخوں کو پیچھے چھوڑ دو اگر کرنے کے اوپر آ جاؤ، لیکن مجبوریاں، ضروریات، بچوں کی پڑھائی، بجلی کے بل اور فصل کی جو اس وقت جو ہے فصل کا ریٹ، جس سے پوچھ لو فصل کوئی نہیں، جس سے پوچھ لو فصل کوئی نہیں، ریٹ کوئی نہیں، ریٹ کوئی نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ریٹ گھٹانا بڑھانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سامنے حکومت نظر آتی ہے۔ اگر حکومت نے فصل کا ریٹ گھٹا دیا، پیداوار تو اللہ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، دانے کا وزن تو بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمیں ایک کھیت کے اندر 50 من نظر آ رہی کہ یا اللہ تیرا حصہ ہنس کے دوں گا، یا اللہ برکت عطا فرما، اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ خدا کی قسم اگر رات کے اندھیرے میں وہ زمین کو پھاڑ کر ہرے رنگ کا پتا نکال سکتا ہے تو دانے کا وزن بھی دگنا کر سکتا ہے۔